الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی مختلف آیات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ اہم آیات کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک کے نزول کے مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ فیض قرآنی مکمل طور پہ ہمیں حاصل ہو، اور اس کی روشنی میں ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہماری طبیعتیں اور ہماری کیفیات بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ ابھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ پہلے تو مین ٹاپک تھا نبوت اور رسالت اور انبیاء علیہ السلام اور رسل۔ پھر ان پہ گفتگو کرتے ہوئے اب ہم پرٹیکولر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی کے بارے میں قرآن عظیم میں کیا کیا بیان فرمایا۔ بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک ایک نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا اوقات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بہت زیادہ کلام فرمایا ہے، اور بسا اوقات ایک ہی واقعے کو کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ یقینی سی بات ہے کہ بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر ایک ہی بات کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہمیت سے خالی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے قطع نظر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ایک محفل میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد دوبارہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار پہلے بھی تو تم نے سنایا تھا، تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا یار یاد نہیں رہا، اچھا تمہیں سنا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی اس کا علم کمزور ہو، اور معاذ اللہ ہم اپنے اوپر قیاس کر کے یوں سوچنے لگ جائیں کہ شاید اس کے پاس بھی ایک حافظہ ہوگا اور اس کے حافظے میں یہ بات رہی نہیں تھی قرآن بیان کرتے ہوئے کہ میں اس واقعے کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہی واقعے کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنا، لیکن مختلف الفاظ میں ذکر کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے، اس کی مشیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے۔ خواہش کا لفظ ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن میں نے مجازی معنی کے اعتبار سے خواہش بمعنی ارادہ ہی لیا ہے، لیکن پھر بھی عوام کی سوچ کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظ خواہش اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، ارادہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے پیچھے یہ ارادہ کار فرما ہے کہ ہم اس واقعے پر مختلف انداز سے بار بار غور و تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے جو ہماری اصلاح کا سامان فرمانا چاہتا ہے اس سامان کو ہم حاصل کر لیں، اس اصلاح کو حاصل کر لیں۔ کیونکہ ہوتا ہے بس اوقات کہ انسان ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھتا ہے، ہر پہلو پہ توجہ نہیں ہو پاتی، دوسرے جگہ پڑھتا ہے، پھر ہر پہلو پر توجہ نہیں ہو پاتی، کچھ پہلو حاصل ہوتے ہیں، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسی واقعے کو مختلف انداز سے پڑھتا ہوا اس کے تقریباً ہر پہلو پر غور و تفکر کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس سے اس کی زندگی پر یقیناً مثبت اور خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ پچھلی مرتبہ ہم نے اس کی مخصوص آیات عرض کی تھی، اب انشاءاللہ آج سورہ مؤمنون آیت نمبر 45 سے 49 آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح تبلیغ کا کچھ ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ۔ یعنی واضح دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو یہ آیات تو وہی معجزات تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ آپ کے ہاتھ کا سفید ہو جانا، یہ ایک بڑی بات تھی، اور واضح جو دلیل سلطان مبین تھی وہ جیسے کہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہٹ دھرمی کے جواب میں مسلسل ان قوموں پر عذاب نازل فرمایا، کبھی سیلاب آیا، کبھی قحط سالی آئی، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی جوؤں کا، کبھی سرولیاں جو باریک باریک ہوتی ہیں، چاولوں کے اندر آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں، اس کو سرولی ہم لوگ کہتے ہیں، باقی واللہ عالم آپ کی لینگویج میں یا بہت سے سننے والے مختلف ہوتے ہیں، آپ یہاں کیا کہا جاتا ہے واللہ عالم، لیکن وہ کیڑے پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اس طریقے سے یہ واضح نشانیاں تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی بات تسلیم نہ کرنے کی بنا پر اس طرح کے اجتماعی عذاب میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔
اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ اپنے نبی کے ذریعے معجزات کو ظاہر فرما دے اور قوم ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اس کا کہنا نہ مانے تو پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر ہی دیا جاتا ہے۔ دوسرا اگر تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں تو جیسے کہ آپ جو ریگولر سن رہے ہیں وہ بات جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس سال فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، لڑکوں کو، اور خوف یہ تھا کہ وہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا تھا اللہ کا نام لے کر، اور یہ بچہ فرعون کے محل میں ہی پہنچا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، پالا، جوان کیا، حتیٰ کہ 30 سال کے آپ ہو گئے تھے۔ 30 سال تک فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی بن کر تشریف لائے، نبی کی حیثیت سے تشریف لائے اور آ کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی فرعون کے لیے تھی کہ وہ غور و تفکر کرتا کہ جب مجھے خواب دکھایا گیا کہ ایک بچہ یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرف سے ایک آگ آئے گی اور جو اس کے محل کو جلا رہی تھی، تو تعبیر تو یہی کی گئی تھی کہ ایک بچہ وہاں پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو فرعون کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے موسیٰ کھڑا ہوا ہے یہی وہ لڑکا ہوگا جو میرے زوال کا سبب بنے گا، اس لیے کہ یہ میرے خدائی کو رد کر رہا ہے، میری عبادت کرنے والوں کو مجھ سے منحرف کر رہا ہے، بتوں کی عبادت کو غلط کہہ رہا ہے اور مجھے اطاعت کا درس دے رہا ہے، تو یہی وہ شخص ہے۔ جب اگر وہ پہچان لیا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ تم اپنے تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس متبرک بندے کو ہلاک نہ کر سکے، اسے اس عمر تک پہنچنے سے نہ روک سکے، تو معلوم ہوا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جو رب اس بچے کو جو تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ یعنی معبرین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تمہیں نے اسی کو پالا، اس کو اللہ نے تمہارے تک پہنچایا، تم نے اس کو جوان کیا، گویا کہ اپنی ہلاکت کے لیے اس کو تم نے پال کے جوان کیا، اور آج وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو سوچو کہ جو رب تمہاری ہی گود میں اس بچے کو پالنے پہ قدرت رکھتا ہے کہ جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، تو وہ رب کریم کتنی قدرت اور عظمت والا ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ طاقتور انسان اس قسم کی نشانیوں کو عموماً نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور وہ غور و تفکر کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں، اور یوں ہلاکت پر ہلاکت ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی بڑا حکومتی عہدہ ہے اس کے پاس، بڑی اس کے افرادی قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، اسے جب اس قسم کے کوئی دھچکے لگتے ہیں یا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھتا ہے تو یہ کبھی بھی اس سے متاثر ہو کر توبہ نہیں کرے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا، گناہوں کا راستہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس میں تعویلات نکالے گا اور بغاوت پر اتر آئے گا، مقابلے پہ اتر آتا ہے اور اس طریقے سے پھر ہلاک ہوتا ہے۔ اسی طرح فرعون کا معاملہ ہوا کہ اسے چاہیے تھا کہ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا کہ واقعی رب میں تیری قدرت کا قائل ہو گیا کہ جس بچے کو مارنے کے لیے میں نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، تو نے اسی بچے کو زندہ رکھتے ہوئے میرے پاس پہنچا کے مجھ سے ہی پلوا دیا اور اتنا جوان کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا، اے اللہ تو بڑی قدرت والے، میں تجھ پہ ایمان لایا۔ لیکن بدبختی جب غالب ہوتی ہے، جب انسان سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب نفس و شیطان اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، جب انسان اپنے گرد خوشامدیوں کو جمع کر لیتا ہے اور صحیح اصلاح کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھ کر اور غیر مخلص سمجھ کر دور کر دیا کرتا ہے، تو اس کے فہم میں کمی آتی ہے، عقل میں کمی آتی ہے، اور اس طرح کے احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ فرعون سے ہوئے اور وہ ہلاک ہوا۔ ہمیں اس پہ بہت غور و تفکر کرنے کی ضرورت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلیٰ فرعون وملئہ، یہ ثم ارسلنا سے اس کا تعلق ہے، یعنی ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، ان کے قوم کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ ایک غالب قوم تھی، بلند قوم تھی۔ اس اعتبار سے بلند کہ ان کے پاس افرادی قوت تھی، طاقت تھی، ان کے پاس مال و اسباب تھا، اس لحاظ سے تو انہوں نے تکبر کیا۔ تو یاد رکھیں کہ تکبر یہ دل کا ایک وصف ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بنا پر اپنے سے حقیر اور کمتر اور خود کو اس سے بزرگ و برتر تصور کرے،
اس کا نام تکبر ہے۔ تو لہٰذا فرعون کو بھی تکبر تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حقیر اور کمتر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر سے کام لیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تکبر ایک تو یہ دل کا وصف ہے، کسی کو اپنے سے حقیر اور کمتر اور اپنے آپ کو اس سے افضل اور اعلیٰ تصور کرنا۔ اور پھر یہ تکبر مختلف اقسام کا ہوتا ہے، کہ کبھی تو یہ کفر ہوتا ہے، اگر کفر اس صورت میں ہوگا جب یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں ہو، اس کے رسول کے مقابلے میں ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں ہو۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ حقیر سمجھ کے وہ کہے کہ میں اللہ کو رب کیوں مانوں، میں ہوں رب، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تکبر کرنا، جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے کہا کہ ہم تم پر ایمان کیوں لے کر آئیں، تمہارے سامنے کے پلے بڑے ہو اور ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہم تم پر ایمان لے کر آئیں۔ انہوں نے نبی کریم کو حقیر سمجھا۔ اور اسی طریقے سے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی ظاہری مالی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے بسا اوقات ایمان نہ لانے کی حماقت اختیار کی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مال و متاع ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی ہوتے تو بڑے بڑے محل ان کے پاس ہونے چاہیے تھے، بڑے باغات ہوتے، پھر ہم ان کی اطاعت کر لیتے۔ تو یہ تکبر بھی کفر تھا اور ہلاک ہوئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر، کہ کوئی ان آیات کا انکار ہی کر دے، میں نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ یا پھر تکبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ ان آیات کو اپنے لیے قابل عمل تصور نہ کرنا۔ چھوڑو جی کون عمل کرے قرآن پاک کے اس پہ احکام پہ، اگر حقیر اور کمتر سمجھ کے ایسا کرے گا تو یہ بھی کفر کی صورت میں آئے گا۔ تو ایک تو یہ کفر ہوتا ہے، دوسرا حرام ہوتا ہے، جیسے عام مسلمانوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا یہ حرام ہے، یا قرآن کی کسی، جیسے اب مسلمان ہیں مثال کے طور پر، آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھیے یہ اس پر آپ عمل کریں، ایک حدیث آپ پیش کرتے ہیں اس پہ عمل کریں، اور وہ یہ نہیں کہ اس کا حدیث یا قرآن کا انکار کر رہا ہے یا اسے حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے، بولتے ہیں میں مانتا ہوں لیکن بھائی ہم سے نہیں ہوتا عمل، میں نہیں کرتا ہوں عمل۔ یہ بھی ایک تکبر ہے، بڑا پن ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب اس نے قرآن کی آیت کے حکم کو اپنی خواہش کے مقابلے میں تھوڑا سا معاذ اللہ کم سمجھا۔ اس کو کفر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اور بعض اوقات تکبر کرنا مستحب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ جب تم کسی کو تکبر کرتے دیکھو تو اس کے سامنے اظہار تکبر کرو تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص متکبر ہے، آپ کے سامنے بڑا لوگوں کو حقیر کمتر سمجھتا ہے، تو آپ اس کے سامنے تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس بنائیں، تاکہ یہ بنائیں آپ نے اس غرض سے کہ جب یہ مجھے دیکھے گا بالفرض میں اس سے فوق نظر آ رہا ہوں تو اس کو احساس کمتری ہوگا اور دل کا تکبر ٹوٹے گا۔ تو ایسی صورت میں اظہار تکبر کرنا، بڑا پن دکھانا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ اس کو حقیر اور کمتر سمجھ کے ایسا کریں، بلکہ بڑائی کے آثار تو اپنے اوپر نمودار کریں، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بڑا عاجز پسند آدمی ہوں اور حقیر و کمتر ہوں، لیکن اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے میں ظاہری طور پہ یہ عمل اختیار کر رہا ہوں، میری مدد فرما۔ تو پھر انشاءاللہ یہ مستحب کے درجے میں آئے گا، کیونکہ اس پہ ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کی ایک نحوست یہ ہے کہ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو وہ حق کو حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے، نصیحت اسے بری لگنے لگتی ہے، اچھے مخلص دوست جو اس کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور تنقید برائے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑے برے لگتے ہیں، خوشامد پسند ہو جاتا ہے، اور اپنے جو اپنے برابر کے لوگ ہیں ان سے ملنا پسند کرتا ہے، عام لوگوں سے سلام دعا کرنا، ہاتھ ملانا، میل جول رکھنا ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر کی علامات اور نحوستیں ہیں جو ایک شخص پر مسلط ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ فرعون کے تکبر نے اسے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے دور رکھا تو حالت کفر میں مر گیا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کبھی بھی اس کو جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم بھی خدا نخواستہ کسی بھی دنیاوی معاملے میں تکبر سے کام لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی ناراض ہو کر اس قسم کے کسی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، تو فرعونیوں نے، ان کے درباریوں نے کہا، فرعون نے درباریوں نے کہ کیا ہم ایمان لائیں
اپنی مثل دو انسانوں پر، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری ہی عبادت کرنے والی ہے۔ عبادت سے مراد یہاں عابدون نہیں، غلامی کرنے والی ہے، کہ اب ان دو پر ایمان لے کر آئیں کہ جو ہماری طرح بشر ہیں اور خود ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، تو اب ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ یہ وہ تکبر ہے جو آپ کو میں نے بھی عرض کیا کہ ان لوگوں نے ایک تو انبیاء علیہ السلام کی بشریت کی کاملیت پر نگاہ نہیں رکھی، بلکہ اپنی مثل ان کو بشر کہا۔ تو یاد رکھیں کسی نبی کو حقارت کے ساتھ اپنی مثل بشر کہنا یہ کفر ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا یہ حقارت کے ساتھ تھا۔ ہاں اگر بیان حقیقت مقصود ہو کہ جیسے کوئی پوچھے ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام جن ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اور آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ ہماری طرح ہی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کوئی حقیر ہیں، کمتر ہیں، معمولی ہیں، بس یہ سمجھانا، عقیدہ سمجھانا مقصود تھا تو صحیح ہے۔ لیکن ان کا دیکھیں یہ کہنا، یہ حقیقتاً ان کو اپنی مثل بشر کہنا عام حقیقت کے بیان کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہی تکبر کار فرما تھا۔ ہم اپنی مثل دو بشر پر ایمان لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پہ مسئلہ یہ کہ مزید برآں یہ کہ تمہاری قوم تو ہماری اطاعت کرنے والی ہے، غلامی کرنے والی ہے، تو ہم تم دونوں کی بات مان لیں۔ واقعی فیصلہ کرنا تو بڑا دشوار تھا، کیونکہ جب اتنا انسان اپر لیول پر ہو اور بظاہر ایک اس کی نظر میں بظاہر ایک معمولی سا انسان اسے کچھ کہہ رہا ہو تو وہ کیسے اس کی بات مانے۔ تو میں نے پہلے آپ کو دیکھیں لفظ میرے غور کیجئے گا، اس کی نظر میں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہارون علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن وہ ان کو بڑی حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے اور ان کی قوم ہماری غلام، تو ہم ان کی اطاعت کریں، یہ ہماری اطاعت کرنے چاہیے۔ تو واقعی میں نے جیسے کہا کہ یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور اسی مشکل مرحلے کو ایک لمحہ ہمت جمع کر کے عبور کر لینا انسان کے لیے دائمی سعادت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ایسا نہیں ہوا تو نہ بن سکا اور یہ ہلاک ہوا۔ تو فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کو، دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہو گئے ہلاک کیے ہوئے میں سے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا ان لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور جب یہ فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 45 سے 49 تک کی آیات تھیں جس میں اللہ نے واقعے کو بیان کیا۔ اب انشاءاللہ سورہ شعراء آیت نمبر 10 سے 68، اس میں اس واقعے کو جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری غالباً صورت کے آیات ہوں گی کہ جس میں یہ جو تبلیغ کا واقعہ ہے، جس میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا، یہ آخری انشاءاللہ آیتیں ہوں گی، یہ آخری صورت ہوگی۔ اس کے بعد ذکر تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی چلے گا، لیکن کچھ نئی نوعیت کی آیات کریمہ ہوں گی، جن میں ایک تو آپ کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا واقعہ وہ ذکر کیا جائے گا، دوسرا آپ قارون کا جو خزانہ تھا اور قارون نے جو آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کی نافرمانی کے جو واقعات تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کے واقعات، وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا اور ہم دیگر کسی اور نبی علیہ السلام کے ذکر کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب۔ اس کے اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے۔ یاد کیجئے کا مطلب اپنی قوم کے سامنے ذکر کیجئے۔ نادا ربک موسیٰ، کہ جب ندا دی تھی آپ کے رب نے موسیٰ کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شام سے تشریف لا رہے تھے دوبارہ مصر کی طرف، زوجہ ساتھ ہیں، وادی طویٰ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی دکھائی گئی دور، جس کو آپ نے آگ سمجھ کر وہاں پہنچے، تو وہ درخت سے ایک ندا آ رہی تھی۔ یہ وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انِئْتِ القوم الظالمین، کیا ندا کی؟ آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا کی کہ آئیں آپ ایک ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، ایک ایسی یعنی فرعون کی قوم، الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ڈر نہیں رہے ہیں، آپ آ کر ان کو
خوف میں مبتلا فرمائیے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ کلام چلے گا اور اس کا سلسلہ آگے چلائیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان